بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیت المقدس کا محاصرہ۔ 20 ستمبر 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، جو صرف 12 دن بعد فتح پہ ختم کیا گیا تھا۔ 20 ستمبر 1187 کو صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، اور 2 اکتوبر 1187 تک جاری محاصرے کے بعد شہر فتح کر لیا گیا۔ فتح بیت المقدس کے بعد سلطان نے کسی قسم کا خون خرابہ نہیں کیا، جس کا مظاہرہ پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر صلیبیوں نے کیا تھا۔ 4 جولائی 1187 عیسوی کو جنگ حطین میں زبردست شکست کے بعد عیسائیوں کی مملکت یروشلم کمزور پڑ گئی، اور کئی اہم شخصیات سلطان صلاح الدین کی قید میں چلی گئیں۔ ستمبر کے وسط میں صلاح الدین نے عکا، ناہلوس، یافا، سیدون، بیروت اور دیگر شہر فتح کر لیے۔ جنگ کے شکست خوردہ عیسائی سور پہنچ گئے، جہاں حطین کے معرکے کے شکست خوردہ کئی عیسائی جنگجو بھی تھے، جن میں بیلیان ابلینی بھی شامل تھے۔ اس نے اپنے اہل خانہ کو واپس لانے کے لیے سلطان صلاح الدین سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے بیت المقدس جانے کی اجازت دے۔ صلاح الدین نے اس شرط پر اجازت دی کہ وہ 1 دن سے زیادہ قیام نہیں کرے گا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو ملکہ سبلیہ نے اس سے شہر کا دفاع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے فوج کی کمان سنبھالنے کی ہدایت کی۔ بیلین نے ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں، اور شہر میں اشیاء خورد و نوش اور اسلحے کا ذخیرہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ صلاح الدین کی زیر قیادت شام و مصر کی افواج سور کے ناکام محاصرے کے بعد 20 ستمبر 1187 کو بیت المقدس پہنچ گئیں۔ صلاح الدین اور بیلین کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ صلاح الدین بغیر خون خرابے کے شہر حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن شہر کے عیسائیوں نے بغیر لڑے مقدس شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور دھمکی دی کہ وہ پرامن طور پر شہر دشمن کے حوالے کرنے پر اسے تباہ کرنے اور خود مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ مذاکرات میں ناکامی پر صلاح الدین نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ صلاح الدین کی افواج برج داؤد اور باب دمشق کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور تیر اندازوں نے حملے کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ منجنیکوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری کی گئی۔ صلاح الدین کی افواج نے کئی مرتبہ دیواریں توڑنے کی کوشش کی، لیکن عیسائیوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ 6 روزہ محاصرے کے بعد صلاح الدین نے افواج کو شہر کے دوسرے حصے کی جانب منتقل کر دیا، اور حملہ جبل زیتون کی جانب سے کیا جانے لگا۔ 29 ستمبر کو مسلم افواج شہر کی فصیل کا ایک حصہ گرانے میں کامیاب ہو گئیں، تاہم وہ فوری طور پر شہر میں داخل نہ ہوئیں اور دشمن کی عسکری قوت کو ختم کرتی رہیں۔ ستمبر 1187 کے اختتام پر بیلین نے صلاح الدین سے مذاکرات کے دوران ہتھیار ڈال دیے۔ صلاح الدین نے مردوں کے لیے 20، عورتوں کے لیے 10 اور بچوں کے لیے 5 اشرفیوں کا فدیہ طلب کیا، اور جو لوگ فدیہ نہیں دے سکے ان کا فدیہ سلطان صلاح الدین نے خود ادا کیا یا انہیں غلام بنا لیا گیا۔ بعد ازاں سلطان نے فدیہ کی رقم مزید کم کر کے مردوں کے لیے 10، عورتوں کے لیے 5 اور بچوں کے لیے صرف 1 اشرفی مقرر کر دی۔ بیلین نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، جس پر سلطان نے صرف 30,000 اشرفیوں کے بدلے تمام عیسائیوں کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ 2 اکتوبر 1187 کو بیلین نے برج داؤد کی چابیاں سلطان کے حوالے کر دیں۔ اس موقع پر اعلان کیا گیا کہ تمام عیسائیوں کو فدیہ کی ادائیگی کے لیے 1 ماہ کا وقت دیا جا رہا ہے، جس میں 50 دن تک کی توسیع کی گئی۔ صلاح الدین ایک رعایا پرور اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے غلام بنائے گئے عیسائیوں کا فدیہ خود ادا کر کے انہیں رہا کر دیا۔ فتح بیت المقدس کے بعد صلاح الدین کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ اس نے عیسائیوں سے مسلمانوں کے اس قتل عام کا بدلہ نہیں لیا جو انہوں نے 1099 میں بیت المقدس کے فتح کے بعد کیا تھا، بلکہ اس نے انہیں حد درجہ رعایت دی۔ فتح کے بعد سلطان نے مسجد اقصی کو عرق کے گلاب سے دھلوایا۔ فتح بیت المقدس کی خبر یورپ کے عیسائیوں پر بجلی بن کر گری،
جس کے جواب میں انہوں نے تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا اور انگلینڈ کے رچرڈ شیر دل، فرانس کے فلپ آگسٹس اور جرمنی کے فریڈرک باربروسا کی زیر قیادت ایک عظیم مسیح لشکر بیت المقدس پر چڑھائی کے لیے روانہ ہوا۔ تیسری صلیبی جنگ میں یورپ کے عیسائیوں کو ناکامی ہوئی۔ یہ جنگ 1199 سے 1192 تک جاری رہی۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا، تاکہ 14 مئی 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقہ میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں 1 اگست 1967 کو بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کیا۔ تو بیت المقدس کی سرزمین آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا راستہ دیکھ رہی ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک جلد ہی کوئی نیا مسیحا بھیج کر مسلمانوں کی جان یہودیوں سے چھڑائے گا۔ امید ہے کہ یہ ہماری آج کی باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔